السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پہ تشریف فرما مولانا خالد سیف الرحمانی صاحب، صدر AIMPLB یعنی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جناب سنجے سنگھ صاحب، ممبر آف پارلیمنٹ JPC ممبر، محیب الدین ندوی صاحب MP، عمران مسعود صاحب MP، ناصر حسین صاحب MP، محمد ادیب صاحب ایکس MP، جناب رحمان صاحب اور دیگر ڈگنیٹریز آج کے اس پروگرام میں جو تشریف لائے ہیں، میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میری پارٹی کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ایک ارجنٹ میٹنگ تھی تو وہ بامبے تشریف لے گئے، ورنہ وہ خود آتے تھے چونکہ شہر حیدرآباد میں انہوں آپ کے سامنے بولنا چاہتے تھے، مگر میں آپ تمام کی موجودگی میں ہماری پارٹی اس وقت بل امینڈمنٹ کی آج جو کانفرنس ہو رہی ہے، جو پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کی گئی ہے، اس بل کی مخالفت کرتی ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ جو بھی حکم دے گی اس کی ہم پوری تائید کریں گے، بلکہ تو ہم یہ کہیں گے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ آگے بڑھ کے آئے اور یہ بتا دے جتنے بھی سیکولر ہمارے لوگ ہیں اس کے ساتھ مسلمان تمام کے تمام ایک اچھے طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے، اور یہ حکومت ہند کو بتا دینا چاہیے کہ تمہاری ہر چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے آج تک سب کچھ دیکھا ہے، ہم نے بابری مسجد کو کھو دیا ہے، ہم دوبارہ 6 دسمبر 1992 نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر وقت امینڈمنٹ بل انٹروڈیوس کر کے اگر آپ پاس کرانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 20 کروڑ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ساتھ سیکولر ہمارے ابنائے وطن بھائی بھی روڈوں پر نکل کر بتا دیں گے اب وہ نہیں چلے گا، اسی لیے نہیں چلے گا، بہت ہو چکا ہے، ہم نے 2014 سے ہر چیز برداشت کر چکی ہے۔ اے نریندر مودی، تمہاری ہٹ درمی ہرگز نہیں چلے گی، اسی لیے نہیں چلے گی۔ آپ جانتے ہیں یہ وقف بل جو آئے گا تو وقف بائی یوزر جو انہوں کہنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا مین جو ہمارے بزرگوں نے جو وقف جائیداد کیا ہے انہوں نے منشاء وقف کے حساب سے کیا ہے۔ اگر فرض کرو میرے والد مسجد بناتے ہیں، میرے والد مدرسہ بناتے ہیں تو آخری تک تا قیامت تک وہی رہے گا۔ کسی نے منشاء وقف کے تحت اسکول کھولتا ہے، کسی نے منشاء وقف کے تحت اگر پانی کا کنواں کھودتا ہے تو وہ منشاء وقف رہے گا، اس کی ملکیت کسی کی نہیں رہتی۔ اگر وہ ملکیت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی ہوتی ہے، ہم اللہ کی ملکیت کی حفاظت کرنا بے شک ہمارا کام ہے۔ ہم جانتے ہیں لمیٹیشن ایکٹ کی جو بات کر رہے ہیں، یعنی ایڈوانس پوزیشن کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو بھی ہرگز نہیں مان سکتے۔ سیکشن 123 کے اندر کیا بولتے؟ انڈومنٹ کے اندر کوئی بھی مسلم ممبر نہیں بن سکتا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نان مسلم کیسے وقف بورڈ کا ممبر بن سکتا ہے، یہ بھی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ وقف بورڈ ایکٹ کے اندر ایک بات ہے کہ یہاں پر الیکشن ہوتا ہے، چاہے وہ متولی کا الیکشن ہو، بار کونسل کا الیکشن ہو، MLA MLC کا الیکشن ہو، یا اگر فرض کریے اسی طریقے سے ممبر الیکٹ کیا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اب جو وقف امینڈمنٹ بل لانا چاہتے ہیں اس کے اندر کوئی الیکشن نہیں ہوگا، تو یعنی پورے چندی چوروں کو لا کے بٹھانا چاہتے کیا؟ ارے چندی چوروں کو تم بٹھانا چاہتے کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں 1995 2013 کا جو لا ہے وقف کا، ہم اس کو مانتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہترین ہے، اور آج کلیکٹر کو اتھارٹی دینا چاہ رہے ہیں۔ ارے بابا یہ تو وہی بات ہو گئی، سسرے کی جائیداد دامادہ بانٹنے کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں چلے گا، اسی لیے نہیں چلے گا۔ وقف کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات یہ ہے وہ بل کے اندر اگر فرض کریے کوئی وقف پراپرٹی بیچتا ہے تو اس کے اوپر کیس اگر ہوگا تو وہ بیریبل افنس ہے،
ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں وقف کی پراپرٹی آخر کس کی پراپرٹی ہے؟ اللہ کی پراپرٹی ہے. اگر انہیں بیچتا تو کیسے بیچے گا؟ اس کا مالک تھوڑا ہی ہے. اس کے اوپر 100% نان بیبل دفع لگنا چاہیے اور رجسٹریشن کینسل ہونا چاہیے. اور ایک بات، آج اگر وقف بل جو انٹروڈیوس کرے ہیں، اگر وہ وقف بل اگر انٹروڈیوس کرے سو اگر پاس ہو جائے گی تو ہمارے مسجدیں نہیں رہیں گی، درگاہیں نہیں رہیں گی، قبرستانیں نہیں رہیں گی، آستانے چھلے اور کچھ نہیں. خاص طور سے ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے جو عاشر خانے ہوتے ہیں، امام باڑے ہوتے ہیں، نیاز خانے ہوتے ہیں، یہ سب کے لیے یہ لوگ ہمیشہ یہی سوچ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وقف بل کے اندر ٹریبونل کی بھی بات ہوتی ہے. آج ٹریبونل کے اندر 3 ممبر ہوتے تھے، ایک ڈسٹرکٹ جج ہوتا تھا، ایک RDO لیول کا، اور دوسرا ایک مسلم ایڈوکیٹ ہوتا تھا جو اسلامی طریقے کو جانتا تھا. مگر آج وقف بل آ جائے گا تو صرف 2 ممبر رہیں گے، وہ بھی اپنی مرضی کے رہیں گے، چاہے وہ ریٹائرڈ جج ہو اور اس کے علاوہ جوائنٹ سیکرٹری بھی ہو. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ وقف بل آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک NRC کے طور پہ آ رہا ہے، NRC کے طور پہ آ رہا ہے. تو ہم ایسی وقف بل کی مخالفت کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ایسے کانفرنسز ضرور ہوں گے. کل بامبے کے اندر ہماری پارٹی کے سابقہ ممبر آف پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گستاخی کی تو ہم نے ایک مورچہ نکالا اور یہ بتا دیا کہ مہاراشٹر کے لاکھوں مسلمان روڈوں پہ آ سکتے ہیں. اگر مسلم پرسن اللہ اگر حکم دیتا ہے تو تمام ہندوستان کے مسلمان روڈ پہ آ کے بتا دیں گے کہ اب مودی تمہارا دور ختم ہو چکا ہے، آنے والا ٹائم سیکولرزم کا دور ہے. بہت بہت شکریہ.